अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुर्तराज। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज खबरें बहुत सारी हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि इमरान खान को मुबैना तौर पर एक पैगाम भिजवाया गया था और उसका जवाब इमरान खान ने दिया, और फिर उसके जवाब में जो जिन लोगों ने पैगाम भिजवाया था उनका एक रद्द-ए-अमल आया। वो रद्द-ए-अमल आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा मुबैना तौर पर मार्केट में ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि इलेक्शन भी करवाने जा रही है ये कंपनी मुतवक्का तौर पर। उसके अलावा नून लीग और जहांगीर तरीन साहब का जो सेटअप है वो आगे कैसे चलेगा, या पीपल पार्टी इनका सेटअप आगे कैसे चलेगा, और कंपनी अब किसको आगे रखना चाहती है। सबसे पहले शुरू करेंगे जनाब के शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा किया गया। उनको एक पैगाम देकर भेजा गया कि खान साहब को आप ये पैगाम दे दें। मुबैना तौर पर जो मार्केट में खबर आई थी कि पैगाम था कि आप पार्टी की सदारत जो है, जो पार्टी की जो सरबराही है वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले करें और 1 या 2 साल के लिए आप बाहर चले जाएं। आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, आपके ऊपर से सारे मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे। आप अपनी फैमिली को लेके बाहर चले जाएं, आप लंदन जाएं और वहाँ अपनी साबिक़ा अहलिया के साथ रह सकते हैं। तो उसके ऊपर भी इमरान खान साहब डट गए थे और उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। और बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि आजकल पाउंड महंगा हो गया है तो मैं उनको पाउंड्स में कन्वर्ट कर पाऊँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लिहाजा उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद जब कंपनी को ये खबर पता चली, उनको ये रिएक्शन मिला, तो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब तो एक चाबी वाला खिलौना बन चुका है बेचारा। तो उन्होंने आके ये बयान दिया कि इमरान खान साहब को अब फिर गिरफ्तार करेंगे। और मार्केट में ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि 9 मई के जो वाक़यात है उनका जो मास्टरमाइंड के तौर पर है इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। भाई, आप मास्टरमाइंड के तौर पर इमरान खान को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? इमरान खान को क्या पहले से पता था कि 9 मई को इमरान खान गिरफ्तार होने वाले हैं और उन्होंने ये प्लान किया हुआ था कि हमने ये करना है वो करना है? ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर उनको पता होता तो वो जाते ही क्यों अदालत? अगर उनको पता होता तो अदालत जाते, लेकिन साथ में अपने साथ प्रोटेक्टिव तो लेके जाते, जैसे वो पहले लेके जाते रहे। अपने साथ वो बंदे लेके जाते ताकि उनकी जो गिरफ्तारी है उसको रोका जा सके। लेकिन उनको तो पता ही नहीं था, उनको तो आपने अचानक गिरफ्तार किया। उनके साथ जो बंदे थे वो भी आपने कट कर लिए, उसको अकेला करके आपने गिरफ्तार किया। उसको पता ही नहीं था कि मेरे साथ 9 मई को क्या होने वाला है। तो ये तो उन लोगों की प्लानिंग हो सकती है। ये मास्टरमाइंड तो वो लोग हो सकते हैं जिनको पता था कि 9 मई को एग्जैक्टली होने क्या वाला है। ये तो मास्टरमाइंड तो वो होंगे ना। तो इस मामले पर तफ्तीश होनी चाहिए। अगर इस मामले पर अदालत में ये जुडिशियल कमीशन बनता है एक, तो वो इस मामले की जो है शफाफ तहकीक करके इस मामले को आगे ला सकता है। कोई भी हो मास्टरमाइंड, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान है या कोई और है, कोई भी हो, अगर मास्टरमाइंड इमरान खान के ऊपर सबूत आते हैं तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर इमरान खान बेगुनाह साबित होते हैं तो फिर जो भी मास्टरमाइंड इन हमलों पर निकलता है, ये वाक़यात का सामने आता है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी होनी चाहिए सज़ाएँ, और कानून अपना रास्ता कानून को बनाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ इमरान खान ने करवाया है। इस पर तहकीकात की ज़रूरत है। अभी तक 9 मई के वाक़यात में जितने भी बंदों को गिरफ़्तार किया गया है, किसी के ऊपर भी तहकीकात नहीं की गई। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास तहकीकात या सबूत जो अदालत में पेश किए जाते हैं वो ये हैं कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ बंदे को कॉल की, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ बंदे को कॉल की। अदालत उस पर पहले भी फ़ैसला दे चुकी है कि कॉल या ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर उस बंदे को पेश होना पड़ेगा जिसने ये ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की है, और उसको पेश होकर बयान देना पड़ेगा। अगर वो पेश हो जाता है तो फिर तो मुलविस वो है, क्योंकि वो ऑडियोज़ वीडियोज़ तो बना रहा था लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। कोर
کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو دھاوا بولا گیا تھا کارکنان یا لوگوں کی جانب سے، تو آپ کو اگر پہلے سے پتہ تھا تو پھر آپ نے وہاں پہ سیکورٹی کیوں نہیں ساتھ کی؟ پھر آپ نے پہلے سے اقدامات کیوں نہیں کیے؟ تو ایک سوال تو بنتا ہے نا۔ لیکن آپ اس سے لگتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ تھا، آپ نے کالیں سنی تھیں، ریکارڈ جو کر رہے تھے سنی تو ضرور ہوں گی، تو پھر آپ نے پری ایکشن کیوں نہیں کیا؟ آپ نے پہلے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے؟ آپ نے اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنا تھا یا اپنے ملک کو ایسی اندھونی میں دھونس کر اس کے اوپر پھر سیاست کرنی تھی؟ یہ سوالات بنتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو عدالت میں لے کے گئے تو یہ تو پہلے گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی بس ڈھونگ رچا کے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے ان کو آج یا کل گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کو جو آفرز کی گئی کہ آپ کو ساری چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی، آپ کو فائنینشلی بھی ایڈ کیا جائے گا، آپ کو سارا ہیلپ وغیرہ سارا کچھ دیا جائے گا، لیکن آپ یہاں سے چلے جائیں اور 1-2 سال کے بعد آ کے پارٹی کو لیڈ کریں، پھر جب ماحول ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ واپس آ جائیں۔ لیکن انہوں نے ایک بات نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ میں نہ سیاست چھوڑوں گا اور نہ ہی میں اپنی پارٹی چھوڑوں گا، کیونکہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ اگر مجھے کچھ کرنا ہے تو میں عدالتوں میں اس چیز کا سامنا کروں گا۔ اس کے علاوہ ان کو یہ بھی دھمکی دی گئی تھی کہ ہم اب آپ کی فیملی کو بھی اس میں ملوث کریں گے، آپ کی بہنوں کو اٹھائیں گے، ان کے گھر والوں کو اٹھائیں گے، آپ کے جو بھانجے ہیں جو بھی آپ کے رشتہ دار سب کو اس چیز میں ملوث کریں گے۔ تو خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، وہ لوگ سیاست میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہاں اگر آپ نے اٹھانا ہے تو آپ تو اٹھا سکتے ہیں اور ہم اس چیز کو عدالت میں چیلنج کریں گے، قانونی طور پر ہم اپنا راستہ آگے بڑھائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب خان صاحب کے اوپر یا ان کی فیملی کے اوپر کتنے سخت اقدامات کیے جاتے ہیں اور وہ اس چیز کو کیسے عدالتوں میں چیلنج کرتے ہیں۔ اور اب عدالتوں کا بھی یہ ایک بہت بڑا جو ہے امتحان ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہاں پہ سٹینڈ رکھتی ہیں، کیونکہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے انصاف دینا اور انصاف جلدی پرووائڈ کرنا، سچا اور کھرا انصاف دینا۔ لیکن پچھلے 1 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ یہ چیزیں کرنے میں ناکام رہی ہیں، ان کے اوپر بھی لگتا ہے کوئی پریشر یا دباؤ ہے۔ اگر عدالتیں اس چیز کو اپنا جو ان کا حق ہے یا فرض ہے یا جو وہ ان کا کام ہے وہ نہیں کریں گی تو اس ملک میں تو پھر جنگل کا قانون ہو جائے گا۔ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی معاشرے میں عدالتیں واحد حل ہوتی ہیں کسی بھی جنگل کے قانون کو یا لا قانونیت کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر آپ بھی عدالتوں نے اپنا رول ادا نہ کیا تو کب ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کو جو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، وہ پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ جو عمران خان کی پارٹی سے جو بندے توڑے جائیں گے، جو لوٹے جو توڑے جائیں گے، وہ ایک ٹوکری میں پرو کے یا ایک ٹوکرے میں اکٹھے کر کے ان کو دے دیے جائیں گے اور وہ اگلا الیکشن جیت جائیں گے، یا اگلا الیکشن میں وہ ان کی سپورٹ حاصل کر کے کچھ امیدواران کو کسی اور امیدوار کی پشت پناہی کے طور پر استعمال کر کے یا کسی کو کھڑا کریں گے الیکشن میں، دوسرے کو کہیں گے اس کو سپورٹ کر، آپ الیکشن نہ لڑیں بلکہ اس کو سپورٹ کریں، تو اس طرح کر کے ہم جوڑ توڑ کر کے الیکشن جیت جائیں گے۔ لیکن شاک ان کو اس وقت لگا، الیکٹرک شاک 440 وولٹ کا جھٹکا اس وقت لگا جب یہ سارے لوٹے اور ان سب لوٹوں کو یہ کہا گیا کہ آپ نے نئی پارٹی جوائن کرنی ہے جس کا نام استحکام پاکستان پارٹی ہے، یعنی استحصال پاکستان پارٹی، اور یہ پارٹی 22 گھنٹوں میں بننے والی پارٹی 22 سیکنڈ میں اس کا جھرڈو پھیر دیا گیا، اس کو سوشل میڈیا پہ اس طرح ننگا کیا گیا کہ اب وہ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اور یہ جو نقطہ تھا، یہ پوائنٹ جس نے بھی بنایا تھا، جس بزرگ نے بھی یہ ڈیزائن کیا تھا، جس ماسٹر مائنڈ نے بھی یہ ڈیزائننگ کی تھی، وہ پارٹی 22 سیکنڈ میں فلاپ۔ اب وہ بہت رنجیدہ ہے جناب۔ اور اس کے علاوہ جناب جو لوٹے تھے انہوں نے اس پارٹی میں شامل کروا دی، اور مزید لوگ بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پیپل پارٹی اور نون لیگ سے بھی توڑے جائیں اور ان کو بھی یہی آرڈر کیا جائے کہ آپ نے بھی اسی پارٹی میں شامل ہونا ہے۔ یہ ممکن ہے۔
لیکن بات یہاں تک آتی ہے کہ آپ لوگوں نے لوٹے تو توڑ لیے، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ لوٹوں کے پاس کوئی ووٹ بینک بھی ہے۔ ووٹ جو ہے، ووٹ صرف تحریک انصاف کا ہے، ووٹ عمران خان کا ہے۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کی جو پرائیویسی ہے اتنی مضبوط کر رکھی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ان کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے تو اس کا ووٹ بینک ہوتا ہے، اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، چاہے اس کا کریکٹر جیسا بھی ہو۔ لیکن جب بھی وہ بندہ پارٹی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے یا پارٹی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ ویسا ٹریٹ نہیں کرتے، اس کا ووٹ بینک بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے ووٹ بھی زیرو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو خود ہی اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کا ووٹ جو ہے نا وہ اپنا کوئی ذاتی ووٹ بینک نہیں ہے، وہ جو ووٹ ان کو ملتے تھے وہ خان صاحب کی وجہ سے ملتے تھے، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ سرویز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جن حلقوں سے ان لوگوں نے چھوڑا ہے وہاں سے لوگوں نے جا کے سروے کی ہے، تو وہاں پہ لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ اگر یہاں پہ خان صاحب نے ایک کھمبے کو بھی کھڑا کر دیا نا ایز اے امیدوار، تو ہم اس کھمبے کو بھی جتوا دیں گے، ہم اس کھمبے پہ مورے لگا دیں گے۔ تو لوگوں کی اب ضد بن چکا ہے خان صاحب، اب خان صاحب کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ اب تیسری خبر یہ ہے کہ جناب الیکشن کے لیے گرین سگنل مل چکا ہے کمپنی کی جانب سے، اور کمپنی نے کہا ہے کہ آپ اگست سے ستمبر کے درمیان الیکشن کروا سکتے ہیں۔ ہمیں بھی بہت انتظار تھا الیکشن کا، پاکستانی عوام کو بھی، اور الیکشن ہی سے اس ملک میں استحکام آ سکتا ہے، معاشی استحکام بھی آئے گا اور جو سیاسی بحران ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے الیکشن ضروری ہے۔ اور اب جو نگران وزیر اعظم ہے مبینہ طور پر خبریں چل رہی ہیں کہ اس کی بھی لندن میں ملاقات ہو رہی ہے ایک نااہل ترین سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ادھر کیا طے کر رہے ہیں، اور جہانگیر ترین اور نواز شریف کی بھی ملاقات طے ہو گئی ہے، اب ادھر کیا طے ہوتا ہے۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی کو بھی لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، وہ سوچ رہے تھے کہ لوٹے ان کی پارٹی میں آئیں گے تو وہ تو آئے نہیں، ان کی بھی اب جو ہے نا دکھ چیرا کے اوپر پاؤں آ چکا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ لوگ کیسے آئیں گے الیکشن میں، یا کس اسٹریٹجی کے تحت یہ الیکشن لڑیں گے۔ خبریں اور بھی بہت ساری ہیں ناظرین، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے رکھیں اپنا ڈھیر سارا خیال اپنے اس چینل کے بھی۔ اللہ حافظ۔